مصطفیٰ مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ نہیں کیا۔ لہذا یہ جو ہمارے پاس ادلہ آتے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی جو قدر و منزلت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت میں اس قدر نمایاں تھی اور اس کے اثرات اتنے تھے کہ امت تک یہ اثرات پہنچانا چاہتے ہیں۔ یعنی تذکرہ ختیجہ میں کچھ راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ ختیجہ کو اسوہ بنا لو، وہ راز ہے کہ جیسی استقامت ختیجہ نے دکھائی ہے وہ استقامت تم دکھاؤ، وہ راز ہے کہ ختیجہ کی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدافع اور ناصر بنو، یہ راز ہے کہ جس طرح ختیجہ نے مال دین پہ خرچ کر دیا اور فقر کو اختیار کیا راہ الہی میں، تم بھی کسی بھی اذیت کے اوپر شکوہ شکایت نہ کرو۔ اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ جناب ختیجہ کے اوپر ایک اور جھوٹی تہمت لگائی گئی کہ 40 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ ہمارے پاس متعدد ایسے قرائن موجود ہیں جس سے یہ، کیونکہ اہل سنت کی یہ پھیلائی ہوئی خبریں، اور وہ بھی بخاری مسلم، آج آ کے جہاں پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کا رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے بخاری مسلم پہ، اور اسے کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب، اور اجماع ہے، یہ اجماع بھی عجیب نوعیت کا ہے۔ اسی دور کے اندر دارالقطنی وہ بھی مخالف تھے، سنی محدثین میں کتنوں نے ہی بخاری مسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ ابھی بھی دیوبند نے بعض افراد نے بخاری مسلم کی رد میں کتابیں لکھی ہیں، تو بخاری مسلم کو اجماع کا وہ ایک نام دے کے اور اس سے اب مخالفت کے تیر چلانا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ بخاری مسلم ان بزرگان کی یہ رائے ہے کہ 40 سال میں شادی ہوئی، ورنہ ہمارے پاس جو عدد موجود ہے اس کے مطابق یا 28 سال کی عمر تھی جناب ختیجہ کی، یا 25 سال کی تھی، اور باکرہ تھیں، باکرہ، پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی۔ یہ مسخ تاریخ ہے کہ جس میں بتایا گیا ان کے متعدد شوہر تھے، ایک بیٹی کا نکاح کافر سے ہو گیا، ایک بیٹی کا نکاح فلاں ہو گیا، اس لیے اس میں ہیں یا تو اگر ہم 4 بیٹیوں کے قائل ہو جائیں تو ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد یہ 4 بیٹیاں ہوئیں رسول اللہ سے، یا یہ مانیں گے کہ جس طرح سے بناتہ ام ربائبہ، سید جعفر مرزا عاملی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے۔ سید جعفر مرزا عاملی نے یہ ثابت کیا، اور بر صغیر کے محققین، شیعہ محققین کی بھی یہ رائے تحقیق اختیار شدہ رائے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، بقیہ ربائب تھیں، یعنی جناب حالہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ جناب حالہ کے والد یہ شوہر جو انتقال کر گئے تو ان کی بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں، وہ ان 3 بیٹیوں کے ساتھ رقیہ، زینب، ام کلثوم، وہ ان کے ساتھ رسول اللہ کی زیر تحت آ جائیں، چونکہ جناب ختیجہ مالدار تھیں۔ لہٰذا اس کے اوپر آپ کے سامنے زیادہ دلائل نہیں پڑے جاتے، صرف یہ بیان کیا جائے کہ یہ بات جو بیان کی ہے کہ ان کی 25 سال عمر تھی، یہ اہل سنت میں متعدد افراد نے اسے ذکر کیا ہے، اور اکثر نے راجح قول یہ کیا کہ 28 سال کی عمر ان کی موجود تھی۔ مثلا تاریخ مدینہ دمشق میں بھی یہ قول وارد ہوا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی رسول اللہ سے تو تب ان کی 28 سال عمر تھی۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے ابن عباس سے یہ قول نقل کیا ہے کہ 28 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ اور بھی ہمارے پاس سیر الاعلام النبلاء میں ذہبی نے بھی یہ قول ان کی حالات زندگی میں نقل کیا ہے کہ 28 سال عمر تھی۔ اور جناب ختیجہ کی جو وفات ہے وہ ان کی بعض کہتے ہیں 60 سال ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال ہمارے پاس متعدد اقوال ہیں، اس قول کی تحقیق انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں کریں گے کہ ان کی شادی کس وقت انجام پائی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔